تھی. تو یہ ہے وہ زندگی اور زندہ رہنے کے طریقے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی جادو وادو نہیں ہے, کوئی چھومنتر نہیں ہے. اور یہ کب تک اب ہم اس طرح چلیں گے؟ مجھے آپ کو میں نام نہیں بتاتا, ابھی میری بات ہوئی ایک ہمارے دوست ملک کے, ان کا جی کہ آپ کا ہم رول اوور کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے تو بات نہیں کی لیکن ہم کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے بہترین دوست ہیں. مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کس منہ سے پہلی گفتگو میں آپ کو کہوں کہ میں کشکول لے ہوں. آپ کب تک ہم کشکول کے اوپر زندہ رہیں گے؟ 75 سال گزر گئے ہیں, 75 سال گزر گئے ہیں. آج بھی سعودی عرب جاتے ہیں, وہ تو ہمارے مربی ہیں, بہترین ہمارے دوست بھائی ہیں, وہ تو انکار نہیں کریں گے. لیکن ہم کس منہ سے کس شکل سے جاتے ہیں, یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, ہم بالکل اس معاملے میں ڈھیٹ بن چکے ہیں, ڈھیٹ کہ بھئی جائیں گے تو بس کشکول رکھیں گے اور 1-2 ارب ڈالر لے کے آئیں گے. اپنا UAE جائیں گے تو پیسے مل جائیں گے, قطر جائیں گے تو پیسے مل جائیں گے. یہ کیا یہ مانگے تانگے کی زندگی؟ پھونک ڈالے, وہ اقبال کہتے ہیں نا, پھونک ڈالے یہ کیا ہے وہ شعر, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنی جان پیدا کرے, آپ اپنا جہاں پیدا کرے, کہ یہ جو ادھار کا جو آسمان جو زمین ہے اس کو پھونک ڈالو. یہ جو محل پورے پاکستان بنے ہیں, لاہور میں بنے ہیں, کراچی میں, پشاور میں, کوئٹہ میں, اسلام آباد میں, اس سے قومیں نہیں بنتی. اگر اس سے قومیں بنتی ہوتی جتنے ہمارے شاندار محل بنے ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے یا چیف منسٹر ہاؤسز ہیں یا گورنر ہاؤسز ہیں, تو ہم پاکستان دنیا کی سب سے آگے اگلی قوم ہوتے. نہیں, اس طرح نہیں. وہ تو چاہے آپ گارے کے گھر میں رہتے ہوں, مگر اگر آپ خوشحال ہیں تو لوگ آپ کو سلام کریں گے. اور اگر آپ مانگے تانگے کی زندگی کے محل میں رہتے ہوں تو لوگ کہیں گے جناب یہ ایک بیکاری جا رہا ہے. بالکل خدارا, اگر ہم نے قائد کے پاکستان کو بدلنا ہے, اور ان عظیم لاکھوں مسلمانوں نے جو پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, اگر ہم نے ان کو واقعی ہم نے رسپیکٹ کرنا ہے اور ان کی روحوں کو سکون دینا ہے, تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ تمنا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. یہ ہے وہ طریقہ زندہ رہنے کا, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے زندہ رہنے کا. یہی وہ طریقہ ہے زندہ رہنے کا. اور اگر ہم آج ٹھان لیں, اور کوئی اپنا اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ نماز اپنا ادا کرو اور رزق کی تلاش کے لیے نکل جاؤ, دن رات محنت کرنی ہوگی, قربانی دینی ہوگی, خون پسینہ بہانا ہوگا, اور جو آپ سے کمتر ہے, کمزور ہے, اس کے ساتھ پر آپ کو دست شفقت رکھنا ہوگا, اس کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. پھر یہ قوم بنے گی ایک قوی اور جری قوم بنے گی. اس طرح نہیں. اس طرح اگر ہم رہے تو معاف کیجئے میرے منہ میں خاک, پھر تو 500 سال گزر جائیں گے, ہماری حالت نہیں سنورے گی. لیکن اگر ہم نے فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کوئی اس میں شک نہیں کہ اس قوم میں اتنی ہمت اور اتنی قوت ہے, اتنے اذہان قابل ہیں کہ وہ دن رات محنت کریں گے تو یہ پاکستان ضرور. اب ہندوستان سے ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. ہاں, ایٹمی طاقت میں تو ہم بالکل کوئی شک نہیں کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ہم میلی آنکھ کو پاؤں تلے رون سکتے ہیں. لیکن واٹ اباؤٹ بیونڈ دس؟ وہ تعلیم میں آج دیکھیے کہ آج ان کی جو ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی, ابھی یہاں پر موتی والا صاحب نے کہا اور میں اس کا بتاتا ہوں, آئی ٹی میں ہندوستان آج 200 ارب ڈالر کو چھو رہا ہے, 200 ارب ڈالر کو, اور ہم 1.5 ارب ڈالر, صرف 1.5 ارب ڈالر. ہمارے ملک کی جو ڈیموگرافی جو ہے, ہماری جو یوتھ ہے, نوجوان نسل جو ہے, اس کو دیکھیے, بچیاں اور بچے اتنے قابل, اتنے ذہین. اگر ہم ان کو امپاور کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئی ٹی میں ہندوستان کے مقابلے میں ایک اچھی خاصی ہمارا کمپٹیشن ہوتا. آج کو مقابلہ نہیں ہے. ابھی میں نے پرسوں کیبنٹ کی میٹنگ لی اور اپنے آنریبل منسٹر آئی ٹی کو کہا کہ مہربانی کر کے 2 سال کا 15 ارب ڈالر کا بنائے, اور یہ ہو سکتا ہے. 15 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ آئی ٹی میں پاکستان کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ دا ول ٹو ڈو, اس کے بغیر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں نے جب گزارش کی تھی, جب پچھلے دفعہ آیا تھا تو جناب چیف منسٹر صاحب کی
خدمت میں نے کہا تھا کہ وفاق کی طرف سے جو آپ کا یہ وہ کون سی سڑک ہے سائٹ کی ہم انشاءاللہ وہ وفاق بنا کے دے گا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا. سینئر منسٹر یہاں پر تشریف فرمائے, میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا. شاہ صاحب سے میری بات ہو چکی ہے. دیکھیں, $1 ارب اویلیبل ہے, سعودی عرب کا انویسٹمنٹ کا تحفہ ہے. اٹ از انویسٹمنٹ, یہ لون نہیں ہے, انویسٹمنٹ کا تحفہ ہے. اب میں آپ کو بطور خادم پاکستان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, آپ بیٹھیں, سر جوڑیں, حکومت سندھ, یہاں پر MQM, یہاں پر بیٹھے کاروباری حضرات, محلوں کے جو لوگ ہیں, بیٹھیں اور ایک پلان بنائیں, ایک فیزیبلٹی بنائیں, اور وہ پیسہ یہاں آئے گا, $1 ارب اپنا یہاں پر پہنچے گا. ڈیسیلینیشن آپ پلانٹس لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند سال میں کراچی کے گھر گھر میں صاف پینے کا پانی اویلیبل ہوگا. اب تو یہ آپ کے اوپر, اب $1 ارب کی انویسٹمنٹ تو اویلیبل ہے, اٹس آن دا ٹیبل. تو میں نے جہاز میں مفتاح اسماعیل صاحب کو کہا تھا, یار یہ ہم کراچی کے لیے استعمال کر لیں, ان کی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں, نہیں بھی بنی تو آپ بڑے بڑے, یہ موتی والا بیٹھے ہیں, موتیوں جیسی ان کا ذہن ہے ماشاءاللہ, اور آپ لوگ بیٹھے ہیں, ڈیڈی صاحب بیٹھے ہیں, بہت بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, سندھ گورنمنٹ اپنا ساتھ ملا کے اور اس کو ہم لے کے چلیں اس منصوبے کو. اور اس میں, اور انہوں نے مجھے کہا ہم تو تیار ہیں, ہم تو انتظار کر رہے ہیں پاکستان سے وائبل منصوبوں کی. تو یہ بات میں کر چکا. اگلی بات میں نے یہ کرنی ہے آپ سے کہ آئی ٹی بورڈ اور آئی ٹی ٹاورز بننے چاہیے سارے صوبوں میں, اور اس میں ٹریننگ ہو, ہزاروں بچوں اور بچوں کو ہم ٹرین کریں اور اس کے بعد آگے لے کے چلیں. تو یہ سب سے بڑی پاکستان کی یہ انڈسٹری بن سکتی ہے. ایکسپورٹ کے اوپر ہمیں دیکھیں, پورا ہمیں زور لگانا ہوگا ایکسپورٹس کے اوپر. وہ اس طرح میری بات سن لیں, آپ ایکسپورٹر ہیں, آپ سے زیادہ بہتر کوئی تجربہ نہیں رکھتا. میں تو ایک طفل مکتب ہوں آپ کی سامنے, لیکن تھوڑا بہت مجھے بھی یہ اس کا علم ہے.